السلام نے جب یہ کہا کہ یہ تدبیر ہے بیٹا، اب تم جو ہے چند منٹ ہمارے پاس رہ گئے، میں اس کو ختم کرتا ہوں کہ بیٹا یہ تدبیر ہے، اس کو اپنے ذہن کے اندر تم بٹھا لو اور تم ایک دروازے سے داخل نہ ہونا۔ علماء نے فرمایا یہ جو تدبیر کی گئی ہے اور اکٹھا جانے سے منع کیا ہے، علماء کہتے ہیں اس لیے کہ کچھ شیطانی خصلت کے لوگ جو نظر بد لگاتے ہیں، جو نظر بد لگاتے ہیں ان سے یہ بچے محفوظ ہو جائیں اور ان پر یہ اثر نہ ہو۔ یہ نبی کا عقیدہ ہے۔ ابن کثیر نے اس آیت کے تحت لکھا ہے ذالک انہم کانوا ذو جمال وحیۃ الحسنہ، اس لیے کہ وہ جو آپ کے بچے تھے، آپ کی اولاد تھے، وہ ذو جمال، وہ بڑے حسن و جمال والے تھے، اور فرمایا کہ فخشی علیہم ان یصیبہ الناس بعیونہم فإن العین حق تستنز الفارس عن فرسہ۔ فرماتے ہیں کہ یہاں سے یہ بتانا مقصود تھا کہ آپ کو یہ ڈر لاحق ہوا کہ لوگوں کی نظریں ضرر پہنچاتی ہیں۔ فخشی علیہم ان یصیبہ الناس بعیونہم، کہ لوگوں کی نظریں بد لوگوں کو پہنچتی ہیں اور نقصان پہنچاتی ہیں۔ فإن العین حق، اس لیے کہ نظر بد کا لگ جانا حق ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ تستنز الفارس عن فرسہ، فرمایا جس طرح گھوڑ سوار کو گھوڑے سے نظر بد والا گرا سکتا ہے، یعنی کہ گھوڑ سوار جا رہا ہے، بڑا مضبوط آدمی جس کے بازو میں بڑی طاقت ہے اور وہ گھوڑے کو دوڑاتا ہوا جا رہا ہے، نظر بد والا اگر اس کو دیکھ لے۔ ابن کثیر لکھتے ہیں، جس کو سعودی عرب کے علماء فالو کرتے ہیں، یہ انہوں نے لکھا کہ نظر بد میں یہ تاثیر موجود ہے کہ اگر وہ دیکھ لے کسی کو تو گھوڑے سوار جو مضبوط آدمی بیٹھا ہے وہ گھوڑے سے گر جائے گا اور گھوڑا بھی مر جائے گا، وہ بھی مر جائے گا۔ فرمایا نظر بد جو ہے وہ اتنی بڑی چیز ہے۔ امام بغوی جن کے بارے میں ابن تیمیہ نے لکھا ہے، ابن تیمیہ سے ان کے فتاوی میں پوچھا گیا کہ ہم کس تفسیر کو پڑھیں قرآن کو سمجھنے کے لیے، تو ابن تیمیہ نے کہا کہ دو تفسیر ایسی ہیں جن کو پڑھنا ایسا ہے کہ پھر اس میں کسی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ خود انہوں نے اپنے فتاوی میں لکھا ہے، آپ حوالہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس کا۔ دو تفسیریں ایسی ہیں کہ جس کو آپ پڑھ سکتے ہیں، ان میں بدعات نہیں ہے۔ پوچھا گیا کون سی؟ کہنے لگے ایک معالم التنزیل امام بغوی کی اور ایک ابن جریر کی تفسیر ابن تبری، تفسیر ابن جریر یا تفسیر تبری بھی کہا جاتا ہے، ابن جریر بھی کہا جاتا ہے، جامع البیان بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ تو ابن جریر اور امام بغوی کے معالم التنزیل وہ کہتے ہیں یہ دو تفسیر ایسی ہے جو بدعت روایتوں سے پاک ہے۔ آئیے امام بغوی اس آیت کے تحت کیا لکھتے ہیں، فرمایا ذالک انہ خاف علیہم عین، حضرت یعقوب نظر بد سے ڈرتے تھے، حضرت یعقوب نظر بد سے ڈرتے تھے کہ میرے بچوں کو نظر بد نہ لگ جائے۔ فامرہم ان یتفرقوا فی دخولہم، اسی لیے انہوں نے حکم دیا کہ میرے بچے جب نکلے تو یہ متفرق طور پر نکلے، الگ الگ ہو کر نکلے۔ لئلا یصابوا بالعین، فرمایا اس لیے کہ کہیں ان کو نظر بد لگ نہ جائے۔ فإن العین حق، اس لیے کہ نظر بد کا لگ جانا حق ہے۔ وجاء فی العصر، اس لیے کہ احادیث میں یہ ذکر آیا ہے ان العین تدخل الرجل القبر، اس لیے کہ حدیث میں آیا ہے کہ نظر بد زندہ آدمی کو قبر میں اتار دیتی ہے۔ یہ خود امام بغوی نے حدیث نقل کی ہے اور یہ حدیث مشکات کے اندر ہے۔ علامہ علی قاری نے اس میں بڑی پیاری بات لکھی ہے، فرمایا حضور نے خود فرمایا کہ نظر بد کے اندر یہ تاثیر ایسی ہے، نظر بد میں یہ تاثیر ایسی ہے کہ زندہ آدمی کو قبر میں اتارتی ہے۔ ملا علی قاری جھوم گئے، 10ویں صدی کے مجدد ہیں، 10ویں صدی کے مجدد ہیں، نہ انہوں نے اعلیٰ حضرت کو دیکھا نہ اعلیٰ حضرت نے ان کا دور پایا ہے۔ اعلیٰ حضرت ان سے 300 سال 200 250 300 سال بعد پیدا ہوئے ہیں، تو لیکن اہل سنت کا نظریہ جو تھا وہی فاضل بریلوی نے بیان کیا ہے نا۔ تو ملا علی قاری مرقات شرح مشکات کے اندر اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں کہ جو حضور نے فرمایا کہ نظر بد زندے کو قبر میں اتار سکتی ہے، نظر بد اتنی مؤثر ہے، اتنی خطرناک ہے، تو ملا علی قاری کہتے ہیں کہ جب نظر بد ہو وہ زندے کو قبر میں اتار سکتی ہے، نظر خیر ہو تو مردے کو زندہ بھی کر سکتی ہے۔ اس لیے حضور نے جانوروں کی نظر بد سے منع کی۔ حضور نے فرمایا یعفا، ایک افعا جس اژدہا سانپ کو جو کہا جاتا ہے اور کالے ناک کو، بخاری موجود ہے، حضور نے فرمایا جب وہ تمہیں دیکھے تو اس کی آنکھ میں آنکھ نہ ڈالنا، فرمایا جب دیکھے تو آنکھ میں آنکھ نہ ڈالنا۔ آج سائنس اس کو پروف کر رہی ہے کہ ایسا ہی ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے فرما دیا کہ اس سانپ کو جب دیکھو تو اس کی آنکھوں میں آنکھ نہ ڈالنا، اس لیے کہ تمہاری آنکھوں کا نور چھین لے گا۔ تو جب خدا نے کالے ناگ سانپ کے اندر، یہ حدیثیں پڑھتے ممبروں پر، کالے ناگ میں تاثیر ہے، میں نے کہا ناگ کون سا، کہ تم بھی شنکر کے چکر میں لگ گئے؟ میں نے کہا ناگ کی تاثیر کو تم مان گئے، غوث اعظم کی لاٹھی کی تاثیر کو تم نے نہیں مانا ہے۔
مزار کی چادروں کی تاثیر کو تم نے نہیں مانا. تمہیں شرک لگا تو مزاروں کی چادر لگی, تمہیں شرک لگا تو مزار اور آستانے لگے, تمہیں شرک لگا تو گنبد و در و دیوار لگے, تمہیں شرک لگا تو اولیاء کے آثار لگے. لیکن اگر شرک نہ لگا تو کالے ناگ کو بھی تم مانو تو تمہارے نزدیک شرک نہیں ہے. ہائے ہائے, یہ بتا دو تم کس پارٹی کو سپورٹ کرنے والے ہو. آخر میں اپنی تقریر کو ختم کرتے ہوئے مجھے 2 منٹ مزید دیں گے آپ, تاکہ یہ چیپٹر یہاں پر مکمل ہو جائے. میرے ہاتھ میں اس وقت البدایہ والنہایہ ہے, البدایہ والنہایہ, جس کو آپ کہتے ہیں نا تاریخ ابن کثیر, اردو میں کہتے ہیں تاریخ ابن کثیر, اس کا عربی میں نام ہے البدایہ والنہایہ. اس کی 14ویں جلد میرے پاس ہے. کون سی؟ یہ کتاب چھپی ہے مؤسس التاریخ العربی, اور اس کا جو لکھا ہوا دارالاحیاء والتراث, یہ بیروت کا ایک بہت بڑا مکتبہ ہے. دارالاحیاء والتراث بیروت لبنان سے چھپی ہے. اس کی 14ویں جلد ہے. ٹھیک ہے جی, کتنی؟ اور اس کے 14ویں جلد, 13-14 جلدیں ایک ساتھ ہیں. 13 اور 14 جلد, دونوں جلدیں ایک جلد کے اندر مجلد طور پر آئی ہے, ایک ہی والیوم کے اندر اس کو لیا گیا ہے. تو یہ 156 صفحہ نمبر جلد نمبر 14 کا. اس میں وفات الشیخ الاسلام ابی العباس تقی الدین احمد ابن تیمیہ, اس نے ابن کثیر نے اپنے استاد ابن تیمیہ کی وفات کا ذکر کیا ہے سب سے آخر میں. میں اس سے بڑی صداقت آپ کو کیا پیش کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے, اس میں پورا واقعہ انہوں نے لکھا ہے. کہتے ہیں کہ جناب جب ابن تیمیہ صاحب انتقال کر گئے, کہتے ہیں کہ بقلعہ دمشق, دمشق کے قلعے کے اندر یہ قید تھے. اب کیوں تھے وہ پھر کبھی بتاؤں گا میں, قید کیوں تھے یہ میں پھر کبھی بتاؤں گا. یہ صبح سرحد میں پکڑن دھکڑی ہو رہی ہے, دیکھ رہے ہیں, تو بس وہی سمجھیے آپ کہ یہ شروع سے سارا سلسلہ چلتا آیا ہے. تو دمشق کے اندر ان کو قید کیا گیا تھا, دمشق کے اندر ان کو مل کر کہیں قید کیا گیا تھا. غلط بات نہیں کر رہا ہوں, اس کا ترجمہ مارکیٹ میں ملتا ہے, آپ پڑھ لیجئے گا. ٹھیک ہے, کہتے ہیں کہ کان محبوسا بہا, اس لیے کہ اس میں قید تھے وہ لمبے عرصے تک. اور پھر کہتے ہیں کہ اسی کے اندر ان کو جو ہے کہ وہ موت آئی. جب ان کو موت آ گئی تو پھر کیا ہوا, وَأَذِّن لَهُمْ فِي دُخُولِ عَلَيْهِ, جب وہ مر گئے, اور یہاں پر اگر یہ کہہ دیا جب مر کر مٹی میں مل گئے تو پھر نیٹ پر سننے والے کسی غیر مقلد کو ناراض نہیں ہونا چاہیے. اس میں اگر میں یہ ترجمہ کروں کہ وہ مر گئے اور مٹی میں مل گئے تو آپ کو ناراض نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ ناراض ہوتے ہیں تو پھر آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ کے بزرگوں نے یہی بات نبی کے لیے لکھی ہے. تقویۃ الایمان میں شرم آنی چاہیے. اور اگر آپ واقعی میں اہل الحدیث ہے تو ایسی کتاب کو آگ لگائیں, ایسے شخص پر لعنت بھیجیں, اور حضور کی محبت اسی طرح انداز میں لائیں جس طرح محدثین اہل الحدیث کا عقیدہ تھا. کہتے ہیں جی مر گئے, جب مر گئے وہ تو پھر وَأَذِّن لَهُمْ فِي دُخُولِ عَلَيْهِ, ان کے جو لواحقین تھے, ان کے جو مریدین تھے, ان کے جو مقتدا تھے, سب کو کہا کہ آؤ جی اس کو اٹھا کر لے جاؤ, لے جاؤ آگے جی. اب جب آئے انہوں نے کیا, کہتے وَجَلَسَ جَمَاعَةٌ عِندَهُ قَبْلَ غُسْلِ, ان کو غسل دینے سے پہلے ایک بڑی جماعت ان کے مریدین کی, ان کے معتقدین کی وہاں بیٹھ گئی ان کے پاس. ٹھیک ہے, بیٹھ گئی. یہ وہ ہیں جن کو سعودی عرب کے علماء فالو کرتے ہیں, ابن تیمیہ کو. اور ابن کثیر ان کے نزدیک یوں ہے جیسا ہمارے نزدیک امام محمد رضا ہیں. اس سے زیادہ میں نہیں سمجھا سکتا آپ کو. ٹھیک ہے, اتنی مسلم ان کے نزدیک ذات ہے. یہ الگ بات ہے کوئی حقائق کا انکار کرے تو میں کیا کر سکتا ہوں. اب آپ دیکھیے, وَجَلَسَ جَمَاعَةٌ عِندَ قَبْلِ الْغُسْلِ, غسل دینے سے پہلے لوگوں کی جماعت ان کے پاس بیٹھ گئی. وَقَرَأَ الْقُرْآنَ, قرآن خوانی ہوئی. بولو, یہ آپ کی قرآن خوانی کو بدعت کہتے ہیں تو یہ ابن کثیر صاحب خود لکھتے ہیں. قرآن خوانی ہوئی. ٹھیک ہے, قرآن خوانی ہوئی. وَتَبَرَّكُوا بِرُؤْيَتِهِ, یہ کہتے ہیں غلاف کعبہ چومنا بدعت ہے, برکت کسی چیز میں نہیں ہے. میں یہ حوالے دے رہا تھا, یہ ابن کثیر کو میں پڑھ رہا ہوں. وہ کہتے ہیں قرآن خوانی ہوئی. وَتَبَرَّكُوا بِرُؤْيَتِهِ وَتَقْبِيلِهِ, پھر لوگوں نے ان کو چومنا شروع کیا. تقبیل, قبل يقبل, تقبیل, چوما. ابن تیمیہ کے جسم کو کیا بولو نا, چوما. ٹھیک ہے, کا چوم کر برکتیں لی. تبرکوا برؤیتی, دیکھ کر, جو جس کے ہونٹ وہاں تک نہیں پہنچ پائے وہ دور سے دیکھ کے برکت لے رہا تھا, اور جس کے ہونٹ پہنچ گئے اس نے چوم کر برکت لے لی. سبحان اللہ اس پر نہیں کہتے ہیں, اس پر سبحان اللہ نہیں کہتے ہیں, اس لیے کہ یہ کوئی ایسے اللہ کے ولی کا تو جنازہ تھا نہیں کہ جس پر ہم سبحان اللہ کہیں. یہ تو وہ شخص تھے کہ جنہوں نے خود کہا کہ قبروں کے اندر شیطان نبیوں کا روپ لے کر آتا ہے. ان کی کتاب ہے کتاب الوسیلہ, میرے پاس موجود ہے. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ شیطان لوگوں کو شرک کی طرف ابھارتا ہے, اور قبر میں شیطان خود آتا ہے
اور مردے کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے. قبر پھٹ گئی, مردہ سامنے آ گیا, وہ کہتا ہے انا ابراہیم انا عیسیٰ انا محمد معاذ اللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ عبارت موجود ہے, میں نے عبارت حرم کے اندر بیٹھ کر نجدی علماء کے سامنے پیش کی, یہ بھی وہ بھی. اور یہ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں, بڑائی نہیں کر رہا, اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں, خدا کی قسم سم بکم عمی فہم لا یرجعون. کوئی جواب نہیں تھا. میں نے کہا میں مناظرہ نہیں کر رہا آپ سے, آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, مجھے یہ بتائیے جو یہ کہے کہ شیطان قبر کی صورت میں ظاہر اور کہے کہ انا محمد معاذ اللہ, تو یہ کون سا دین ہے, یا آپ کون سے دین کی تبلیغ کر رہے ہیں؟ یہ ابن تیمیہ صاحب ہے. تو ان کے جنازے پر سبحان اللہ نہیں کہا جاتا ہے, استغفر اللہ کہیں, نعوذ باللہ من ذالک کہیں, اور وہ عبرت جو منحوس چیزوں سے حاصل کی جاتی ہے کریں کہ اللہ ہمارا خاتمہ ایسا نہ کرے. لیکن یہاں پر جو میں بات بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ جو مزاروں کے ساتھ بدعت تھا وہ سب ان لوگوں نے اپنے بزرگوں کے ساتھ کیا. کہتے ہیں کہ وَتَبَرَّكُ بِرُؤْيَتِهِ وَتَقْبِيلِهِ, ابن تیمیہ صاحب کو دیکھ کر اور چوم کر لوگوں نے برکتیں حاصل کی ہیں. ثُمَّ انصَرَفُوا, پھر وہ چوم گئے, تھک گئے تو چلے گئے وہ. ثُمَّ حَضْرَتْ جَمَاعَةٍ مِّنَ النِّسَاءِ, نساء کس کو کہتے ہیں؟ مل کر بتاؤ. امرأتن واحد ہے نا اس کا, ایک عورت, اور نساء جمع کا صیغہ ہے, جمع ہے نا, تو عورت نہیں عورتیں, یہ سب بولے نا ذرا, ہاں پوری جماعت عورتیں. تو کہتے ہیں کہ ثم حضر جماعت من النساء, عورتوں کی جماعت آئی. انہوں نے کیا کیا, یہ عورتوں کا کیا کام, عند قبل غسلہ, غسل دینے سے پہلے عورتوں کی جماعت بھی آئی. ففعلن مثل ذلك, انہوں نے بھی اسی طرح چوما اور دیکھ کر برکتیں حاصل کی. یہ ابن تیمیہ کی کتاب یہ میرے ہاتھ میں. ففعلن مثل ذلك, ففعلن, ہمیں قبر پوجا کہتے ہیں, ہمیں قبر پرست کہتے ہیں, ہمیں پیر پرست کہتے ہیں. میں سعودی عرب کے تمام علماء کے سامنے مناظرہ نہیں, ایک سائل کے طور پر پیش کرتا ہوں, اس عبارت کا کیا ترجمہ ہو سکتا ہے آپ خود کر دیجیے. اور اس کتاب کا ترجمہ غالباً 12 جلدوں پر غیر مقلد علماء نے کیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں اور بڑے دیانت سے وہی بتا رہا ہوں کہ میں جو ترجمہ کر رہا ہوں وہی ترجمہ انہوں نے بھی کیا ہے. اب بات ہے صرف ماننے کی. ہمیں قبر پوجا کہہ رہے ہیں تو تم خود کیا کر رہے تھے, سن رہے ہو, کچھ ہوش ہے؟ یعنی کہ تراویح میں تھک گئے تم, ہوش ہے؟ یہ میں آپ کے سامنے وہ بات پیش کر رہا ہوں, یہ وہ گرز ہے کہ جب شیطان کے سر پر لگتا ہے تو تحت سرا تک گھس جاتا ہے. یہ وہ گرز میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, یہ ایمانی گرز ہے جو آپ کے دل میں اولیاء کی محبت کو زندہ رکھے گا. کہتے ثم حضر جماعت من النساء ففعلن مثل ذلك, عورتیں بھی آئیں اور انہوں نے بھی وہی کیا, چوما اور دیکھ کر برکتیں حاصل کی. کہنے لگے یہ ہوا. پھر اس کے بعد کہنے لگے ان کا جنازہ اٹھایا گیا, ان کا جنازہ اٹھایا گیا. اور کہتے ہیں وذهبت نعال, نالین, نعال, ان کی جوتی جو تھی, نالین پاک کی تعظیم کرتے ہیں. یہ تو ہندوؤں کا طریقہ ہے. کیا کہتے ہیں؟ ہندوؤں کا طریقہ ہے. میں نے